جو مافیا ہے، لوکل مافیا جو اس پوری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے، ایک ریکٹ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ لوکل ہی ہے یا کچھ انٹرنیشنلی آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو مسئلہ یہ ہے پاکستان میں چائلڈ پروٹیکشن کا جو ایشو ہے وہ لو پرائرٹی ایشو ہو گیا ہے. صحیح. اس وقت ہمارے ملک کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں. سب سے بڑا چیلنج اس وقت دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنا ہے، روکنا ہے، جو صحیح. ہمارے متعلقہ ادارے کر رہے ہیں اچھے طریقے سے. لیکن اس وقت توجہ جو ہونی چاہیے بچوں کے تحفظ پہ، جو ملک کو سنبھالنا ہے جنہوں نے آگے چل کے، بالکل. وہ اس طرح سے توجہ نہیں ہے. تو حکومت وقت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے بھی سوچا جائے. یہ ضرور ہے کہ چینی مہنگی ہے تو اس کو سستا کیسے کرنا ہے، پیٹرول مہنگا ہے تو اس کو سستا کیسے کرنا ہے، یہ عام لوگوں کی ضرورت ہے، صحیح بات ہے. بالکل. اس وقت اس سے اگر آپ کسی سے پوچھیں گے نا تو وہ بولے گا میرے لیے ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ میری تنخواہ سے ٹیکس نہ کاٹا جائے. بالکل. ٹھیک ہے، میری 30,000 تنخواہ ہے، میں اس 30,000 تنخواہ میں 20,000 مکان کا کرایہ دوں کہ بجلی کا بل بھروں. آپ بولو گے اچھا آپ کے بچوں کے تحفظ کے لیے کوئی ٹریننگ لی ہے، وہ بولے گا اس کو چھوڑیں یار، ابھی اس وقت میں گھر میں کھانے کو نہیں ہے میرے پاس. ابھی میں گورنمنٹ کے خود ہی اعداد و شمار پڑھا تھا، 4.5 کروڑ بچہ ہے جو اسکول ہی نہیں جاتا. صحیح ہے. بالکل اس پر نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، نہ کوئی سیمینار ہوتا ہے، نہ گورنمنٹ سے کوئی سوال ہوتا ہے. تو آپ نے صحیح کہا کہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے. پرائرٹی نہیں. تو وہ ہماری جو ترجیحات تھی نا یہ اس میں سے نکل چکا ہے. تو بالکل. اب آپ دیکھ لیں اس کا آگے چل کے کیا رزلٹ آئے گا پاکستان میں، تو وہ سب کو پتہ ہے. ہم جیسے سوشل ایکٹیوسٹ تو بہت بہتر جانتے ہیں، لیکن اگر بچوں کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس ملک کا مستقبل داؤ پہ لگا دیا ہے آپ نے. تو گورنمنٹ کیوں اتنا سیریس نہیں ہوتی ہے؟ کیا گورنمنٹ کے سیکٹر کے بھی کچھ لوگ اس پورے کھیل میں ملوث ہوتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں، یا کہیں سے کوئی خاموش حمایت ہوتی ہے ان کی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ روشنی ہیلپ لائن 1138 نے آج اگر 10,600 بچے تلاش کیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑا جو کردار ہمارے ساتھ رہا ہے وہ پولیس کا رہا ہے، اچھا. پورے پاکستان کی. گریٹ. اچھا. پاکستان کی پولیس ہمارا بیسٹ پارٹنر ہے. حالانکہ پولیس کے بارے لوگ میں بڑا مشہور ہے کہ پولیس نہ کے بارے دوستی میں اچھی نہ لوگوں دشمنی پولیس کے اچھی. بارے میں لوگوں کے جو خیالات بھی ہوں. صحیح. دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دوں. ہم نے جب کام سٹارٹ کیا نا تو میں نے اپنے والنٹیئرس کو ٹریننگ دی، اپنی ٹیم کو ٹریننگ دی صحیح. کہ دیکھو جب آپ تھانے میں جاؤ گے نا تو آپ یہ سمجھنا آپ اندھے ہو، آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. صحیح. ہاں، اگر وہاں بیٹھی ہوئی کوئی ماں گھنٹوں سے بیٹھی ہے، اس کے بچے کی گمشدگی رپورٹ نظر نہیں آ رہی ہے، تو ٹھیک طرح سے آنکھیں بھی کھولنا اور جو نہیں کام کر رہا ہے اس کو بھی ذرا ٹھیک کر دینا. صحیح. تو ہماری تو پالیسی ہے. ٹھیک. تو اس وجہ سے ہم تو سمجھتے ہیں کہ سر میں آپ کو بتاؤں نا، پولیس جو ہے وہ بہت زبردست رسپونڈ کرتی ہے مسنگ چلڈرن کے کیس پہ. صحیح. اگر ہم ان کو انوالو کرتے ہیں نا، بالکل رسپونڈ کرتے ہیں. کیونکہ مسنگ چلڈرن کا ایشو اگر آپ کو سمجھنا ہے حقیقت میں تو کسی اس ماں کے پاس جائیں جس کا بچہ کھو گیا ہے. بالکل. تو یہ جو دردناک اپیل ہوتی ہے نا وہ اس پولیس والے کو بھی ہلا کے رکھ دیتی ہے، معاشرے کے ہر شخص کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. تو کوئی اس میں ڈنڈی نہیں مارتا اپنے کام میں. وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام، ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ صاحب کچھ نہ کریں، اس پوسٹر کو شیئر کر دیں. آپ کے اس کے پوسٹر شیئر کرنے سے پتہ نہیں کسی ماں کا بچہ واپس آ جائے. لیکن ایک مثل مشہور ہے نا کہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا پولیس کی اپروول کے بغیر. پاکستان میں تو بڑا مشہور ہے کہ بھائی تھانے کو سب علم ہوتا ہے. تو یہ اتنا بڑا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، بچے اغوا ہو رہا ہوتے ہیں، یہاں سے وہاں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں، ابیوز بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن پولیس کو نہیں پتہ تو ہوتا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، وہ غائب ہوتا ہے، وہ کھو جاتا ہے، کوئی لے جاتا ہے، سب سے پہلی غلطی اور کوتاہی کس کے ہینڈ پر ہوتی ہے؟ پیرنٹس. ایگزیکٹلی. تو اب اگر آپ بچت بازاروں میں جا رہے ہیں اور آپ کا بچہ کہیں جا رہا ہے اور آپ کہیں شاپنگ کر رہے ہیں تو یہاں پولیس کا کیا کردار ہے، یہاں میرے جیسے ادارے کا کیا کردار ہے؟ ہمارا کردار تو شروع ہوگا اس کے گم ہونے کے بعد، اس کی زیادتی کے بعد. بھائی بچے جو ہے وہ پاکستان سے اسمگل ہو جاتے ہیں، یہ کڈنیپ ہو کے، اور وہ عرب ممالک بھیج دیے جاتے ہیں جہاں پر اونٹوں کی ریس ہوتی ہے، وہاں پر وہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ فقط ایک مت ہے یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے؟ نہیں، کیمل جوکیز کا ایشو بالکل ہے، اچھا. اور یہ ایک وقت میں بہت پیک پہ تھا. جو سوچ ہے، میں نے پوچھی وہاں پہ کسی سے کہ بچے کو کیوں استعمال کر رہے ہیں آپ، تو ایک نے مجھے بتایا کہ کیونکہ بچہ نہ بلیک میل ہو سکتا نہ بک سکتا ہے. جو اڈلٹ جوکی ہوتا ہے وہ بک جاتا ہے، اچھا. وہ گیم کو پلٹ دیتا ہے اپنی مرضی پہ کیونکہ وہ بک چکا ہوتا ہے. اور پھر جو چارم ہوتا ہے نا کہ بچہ اونٹ کو دوڑا رہا ہے، وہ چارم ہی الگ ہوتا ہے.
پھر اس سلسلے میں مختلف خیالات تھے لوگوں کے کہ بچے کو باندھ کے کرتے ہیں، بچہ روتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا. بچے کو ریکروٹ کیا جاتا ہے اونٹ کی ریس کے لیے. 2 ریسیں ہوتی ہیں، ایک سردی میں ہوتی ہے جس میں کوئی 450-500 اونٹ دوڑتا ہے، ایک گرمیوں میں ہوتی ہے جس میں کوئی 100 اونٹس کے قریب دوڑتے ہیں. صحیح. ان اونٹوں کی ریس کے لیے وہ بچہ ایلیجیبل ہوتا ہے جس کا وزن 20 kg سے کم نہ ہو. تو بچے کو جب ریکروٹ کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، تو 15 سے 17 کلو کا ہوتا ہے. صحیح. پھر اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اس ٹریننگ پروسیس میں اس کو باندھا جاتا ہے. لیکن جب وہ اونٹ کو سنبھالنا اور چابک اٹھانا سیکھ لیتا ہے، پھر وہ اونٹ کے پھر اس کے بعد اس کا وزن ہوتا ہے باقاعدہ. اگر وہ 19.5 kg بھی ہوتا ہے تو رمل اس کی جیبوں میں ڈالی جاتی ہے، اچھا. مٹی، اور اس کو 20 kg کا کر کے اس کو اونٹ کی ریس کے لیے شامل کیا جاتا ہے. صحیح. لیکن ظلم یہ ہے کہ کسی ماں کا بچہ، اگر آپ 15 کلو کا بچہ لیں، اس کی ایج کا اندازہ کر لیں، آپ کسی ماں سے اس کو دور کریں، وہ وقت، وہ زندگی کا ٹائم جو ماں کے ساتھ اس کو گزارنا ہے حفاظت میں، پیار کے اندر، وہ اس ریگستانوں میں گزرتا ہے، سخت تپتی ریت میں، خیموں کے اندر. بیلنس ڈائٹ دی جاتی ہے ان کا وزن کے لیے، بیلنس ڈائٹ، لوبیا، دالیں دی جاتی ہیں. پھر جو ان کے کیئر ٹیکر ہوتے ہیں وہ ابیوزر ہوتے ہیں باقاعدہ. اب وہ بچہ جو اونٹ کی ریس میں استعمال ہوتا ہے، اگر وہ سلپ ہوا اور گرا اور پیچھے سے اونٹ چڑھ گئے اس کے، تو یا تو اس کی ٹانگیں کچل جاتی ہیں، یا وہ معذور ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے. میں نے ایسی کئی ڈیڈ باڈیز ریسیو کی ہیں باقاعدہ. صحیح. اور پاکستان میں یہ ایشو سن 2005-6 تک ایگزسٹ کرتا تھا، بہت اچھا. پیک پر تھا. اس کے بعد جب بچہ 55 کلو 50 کلو کا یوز ہونا شروع ہوا، کیونکہ یو این کی جانب سے، یو این کے مختلف اداروں کی جانب سے بڑا دباؤ تھا صحیح. کہ یہ اس اسپورٹ سے بچوں کو نکالو. ٹھیک. تو نکالا تو صحیح، لیکن بچے تو اب بھی یوز ہو رہے ہیں، لیکن اب وزن ان کا بڑھ گیا ہے. ٹھیک. اور وہ بچے زیادہ تر دنیا میں سوڈان سے، ساؤتھ پنجاب سے، ہمارے پاکستان ساؤتھ پنجاب سے، صحیح. اور بنگلہ دیش سے، سوڈان سے، سری لنکا سے، ساؤتھ انڈیا سے ریکروٹ ہوتے تھے. صحیح. اور ڈیفینیٹ غریبوں کے بچے ہوتے تھے زیادہ تر. ٹھیک. کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ کا بچے 4 بچے ہیں، اگر ایک بچہ دے دیں اور اس کو مہینے کے آپ کو بیٹھے بیٹھے 500 درہم، 1000 درہم ریال ملیں گے، تو آپ کو کیا ہے؟ اور شیخ صاحب ان کو پڑھائیں گے بھی، اچھی وہ بھی دیں گے، تو وہ بیچارے دے دیتے ہیں بچہ. اور یہ جب بچے واپس آتے تھے ہم نے تو ایسی مائیں پکڑی ہیں کینٹ اسٹیشن کے ہوٹلوں سے، جن کو ایجنٹ لے کے آئے، اور اس کا بھی اپنا بچہ تھا، اور اس وقت مشین ریڈیبل پاسپورٹ نہیں ہوتے تھے، مینول ہوتے تھے. تو بچوں کی تصویریں انڈوز کی، ان کو ٹریننگ دی کہ ایئرپورٹ پہ کوئی پوچھے تو بولے میرے بچے ہیں. ان میں سے ایک ہوتا تھا اس کا، لیکن باقی 2-3 کسی اور کے لے کے جاتی تھی، کیونکہ پیرنٹس چاہیے ہوتے تھے. تو پھر یہ جب بچے واپس آتے تھے تو پھر کیا اثرات ہوتے تھے ان پہ؟ ہوتا یہ تھا کہ بچے جس عمر میں لے جایا جاتا تھا، پھر ان کو جب واپس لایا جاتا تھا تو وہ جو ان کو ریسیو کرنے آتے تھے وہ ایجنٹ ہی ہوتے تھے. اچھا. وہی گھما کے پھر دوبارہ لے جایا کرتے تھے. اچھا. ہاں. کئی بچے ریپیٹ گئے دوبارہ سے، یہ بھی ہوا. لیکن اب اللہ کا شکر ہے صحیح کہ اونٹوں کی ریس کے لیے پاکستانی بچوں کا استعمال تقریباً نہ ہونے کے برابر.